اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ. 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سے، سب مکس تھا. اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی. اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا. جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا. یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا اور کبوتر لیا تھا اور مور لیا تھا. یاد رکھیں یہ 4 پرندوں کو، اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے. قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں. کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے. شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے. تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے. چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھاوے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے. جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے. یہ مور کی عادت ہے. اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے. آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں. محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے. دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے.
آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے۔ ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے، تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا۔ مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی ہے۔ جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت، پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے۔ اسی میں وہ اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شہوت۔ تیسری چیز دوستی۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے، کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو، اچھے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو وہ دوستی ہے، دوستی سے بچو۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست بناؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے۔ وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی۔ 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں، وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی، فقط دوستی کیا تھا بس۔ یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں، کام نہیں کیے، کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے۔ آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں، لگائے نہیں، پھر بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے۔ دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلاتے۔ دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے۔ ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے۔ وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس۔ تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں، تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں۔ سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے، تمہاری طاقت۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے، کب آ رہا ہے فلاں، کب آ رہا ہے، اس کے انتظار میں۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں پڑا ہوا بیچ، کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے، ظاہر سی بات ہے اے ٹی ایم ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا۔ وہ بیمار پڑا رہا، 1-2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ عزیزان گرامی، یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں، وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں۔ کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی، دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی، دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی۔ تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا۔ یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں۔ وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں، وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے نکل پڑے۔ دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزو، دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی، کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے، ہر درد میں، ہر دکھ میں۔ دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی ہے۔ بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے۔ میں تو نوجوانوں سے کہوں گا تمہیں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں، ان سے بچو، ان سے بچو۔ لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے، فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے، اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ فیس بک پہ دیکھو، فلاں جگہ پر دیکھو، لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں۔ میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، تو یہ معلوم نہیں یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوستی یہ خطرناک ہے۔ میں کسی اور موقع پر عرض کروں، اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا، خوبصورتی کا دکھاوا، یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا، اس کو کہتے ہیں شرک اکبر، اور ایک ہے شرک خفی، اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے، گویا کہ تم خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تکبر اور ریاکاری، دکھاوا، یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ اب سمجھ کر کے چلیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا، واقعہ ذہن میں ہے، 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا، پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے، کٹے ہوئے، ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے، ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا، ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا۔ جب یہ 4 چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے۔